گیلانی صاحب کا بیان سناتا ہوں کہ گیلانی صاحب نے کیا کہا ہے۔ ملک کے بہترین مفاد میں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جنرل کیانی کو موجودہ پالیسی میں نرمی اختیار کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کی مشاورت کے بعد 29 نومبر 2010 سے 3 سال کی مدت کی توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قانون کے نفاذ کے لیے مختلف آپریشنز میں ان کے فعال کردار کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دو سٹیٹمنٹس ہیں، میں جسٹس شائق عثمانی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا موجودہ پالیسی میں نرمی اختیار کرتے ہوئے اور پریزیڈنٹ کے مشورے سے میں نے تعینات کیا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کے مشورے سے پریزیڈنٹ تو تعینات کرتا ہے، وہ ٹھیک تھا، اور وہ پالیسی کون سی ہے جس میں نرمی اختیار کی تھی؟ کورٹ نے تو کہا لا ہی کوئی نہیں، اور آج مان بھی لیا لیگل ٹیم نے کہ دیر از نو سچ لا، تو وہ کون سی پالیسی تھی جس کو نرم کر کے یہ کیا گیا تھا؟ شائق عثمانی صاحب۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ آپ کا سوال کا جواب دوں، لیٹ می جسٹ ٹریس دا بیک گراؤنڈ، یہ جو آرمی چیف کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، بھٹو صاحب جب آئے، پاور میں آئے، اور جب یہ کانسٹیٹیوشن ہمارا بنا 73 میں، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ ہر فوج کا، آرمی، نیوی، ایئر فورس کا ایک کمانڈر ان چیف ہوتا تھا، کمپلیٹ کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ کریں گے، ایک چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی بنائیں گے، جوائنٹ سٹاف کمیٹی، اس کا ایک چیئرمین بنائیں گے، وہ تینوں چیفز کنٹرول کرے گا، اس کی پاور چلے گی، ہر ایک انڈیویجول کمانڈر چیف کی پاور نہیں چلے گی۔ تو اس واسطے انہوں نے ہر ایک کو چیف آف سٹاف کہہ دیا بجائے کمانڈر ان چیف کے۔ تو اس طرح سے ایک نیا کادر شروع ہو گیا، اور انہوں نے جو پہلی نوٹیفیکیشن کی تھی آرمی چیف بنانے کی، شاید ٹکا خان کو بنایا تھا، کس کو بنایا تھا، تو انہوں نے اس کو 3 سال کے لیے مقرر کر دیا، اور وہ 3 سال ایک ٹریڈیشن بن گئی۔ اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس زمانے میں کمپیوٹر تو تھے نہیں، تو شاید وہ ریکارڈز نہ موجود ہوں، لیکن اگر جائے بیک گراؤنڈ میں تو شاید کوئی نہ کچھ تو ملے گا جس میں کہ انہوں نے 3 سال کی، وہ لیٹر موجود ہے جی منسٹری آف ڈیفنس کا، جی تو ہوگا موجود، تو وہ آپ دیکھیں، لیکن اس کو انہوں نے کسی نے پیش نہیں کیا سپریم کورٹ کے پاس۔ تو اب جب یہ اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا، ضیاء الحق صاحب کے انہوں نے تو خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی، وہ 11 سال تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد پھر معاملات چلتے رہے آگے، پھر مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتی رہے۔ تو اس کے بعد ایکسٹینشن کا تو کوئی سول گورنمنٹ سے ایکسٹینشن کا کوئی موقع نہیں آیا۔ پہلی دفعہ جو موقع آیا وہ جب کیانی صاحب جب آرمی چیف تھے، تو اس وقت جب سول گورنمنٹ تھی، یعنی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جس کا ابھی آپ نے ایک ایکسٹریکٹ ابھی سنایا ہے ان کی گیلانی صاحب کی اسپیچ، اس میں بھی جو انہوں نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے آئین میں جو لکھایا گیا تھا 243 میں، اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی مشاورت سے، تو خیر بہرحال، لیکن وہ کچھ زمانہ ایسا تھا، وہ مشرف چلے گئے تھے، لوگوں نے کہا تھا کہ اب آرمی کا رواج کا رول ختم ہو گیا، تو کسی نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا، کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا۔ پولیٹیکل ایٹماسفیئر بھی اس زمانے میں، وہ جو دونوں میں کچھ مفاہمت تھی اس زمانے میں دونوں پارٹیز میں، تو اس وجہ سے کسی کو اس کو سامنے نہیں لے کے آیا، اور کیانی صاحب آرام سے 3 سال انہوں نے گزارے اور چلے گئے۔ اب جو زمانہ ہے، ہمارا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، وہ ایسا ہے، اتنا مرکی ایٹماسفیئر ہے، جس میں کہ جو رولنگ پاور ہے، رولنگ گورنمنٹ ہے، اس کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکے۔ اس کو ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن کا سامنا ہے، اور پھر آپس میں جو بات چیت جس طرح سے چل رہی ہے آج کل سیاستدانوں میں، اس سے ان کی جو ایکرمنی ہے آپس میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی اسٹیپ گورنمنٹ لے، اس فوراً کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے اس کے خلاف کچھ کرنے کے لیے۔ تو جب یہ اس دفعہ اپوائنٹمنٹ ہوئی آرمی چیف کی، اور خاص طور سے اس منظر میں جب کہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی اور گورنمنٹ خود کہہ رہی تھی کہ آرمی اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں، اس کے مطلب کہ دونوں میں کوئی خاص مفاہمت ہے، تو اس صورت میں یقینی کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ان کی نوٹیفیکیشن کا معاملہ گیا۔ جب نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں گئی تو اس میں بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے۔ پہلی یہ بات کہ نوٹیفیکیشن جو آپ نے بھیجی وہ پرائم منسٹر نے بھیجی، اور پرائم منسٹر جو ہے اس کو وہ جو مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ ہے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے دی تھی، اس کے بعد ایک کلیکٹیو
ڈیسیجن ہوتا ہے, پرائم منسٹر کا ڈیسیجن نہیں ہوتا. سر